بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون وما علمناہ الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمدللہ ہماری سورہ یاسین مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں اس کی تجوید بیان کر دیتا ہوں مختصراً۔ ومن نعمرہ، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ میم پر تشدید ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، فی الخلق اس طرح۔ افلا یعقلون، لام کو بھی کھینچیں گے اور لام واو پشلو اس والے لام کو بھی کھینچیں گے کیونکہ دونوں یہاں پر الف مدہ یہاں پہ واو مدہ آیا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو اس نون کو میم سے بدل دیں گے تو اس کو پڑھیں گے ينبغی لہ، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ان هو الا ذکر، تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ وقرآن مبین، تنوین کے بعد میم حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ مبین، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لیونذر، نون ساکن کے بعد دال آیا ہے اور دال حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ ما کانا، نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے، کاف حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ حیون، یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اولم یروا انا، نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، نون الف زبر ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ خلق قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ خلقنا لہم، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے، ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ مما، اس والے میم پر تشدید ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ عملت ایدینا، یا سے پہلے زیر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور نا انعامن، ایدینا کے آخر میں الف مدہ اور انعامن کے شروع میں حمزہ آ گیا تو یہ مد منفصل ہے، یہ جو چھوٹا سا مد ہوتا ہے اس کا نام ہے مد منفصل، کے مرضی ہے کہ اسے دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر یا 4 کے برابر۔ فہم لہا مالکون، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیں انعاما، تنوین کے بعد فا حروف اخفا کا آیا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ دیکھیں ہا الف زبر ہا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ بھی ہا الف زبر ہا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو سے پہلے پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، ہا الف زبر ہا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہ واو سے پہلے پیش آیا ہے یأکلون تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا یا سے پہلے زیر ہے ایک الف کے برابر اور ہا الف زبر ہا اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ منافع و مشارب قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں، ومشارب شین الف زبر شا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ افلا یشکرون الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کے برابر، اور یہاں پر دیکھیں واو سے پہلے پیش ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واتخذوا واو سے پہلے پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من دون اللہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا کا اخفا والا غنہ ہوگا، اور واو سے پہلے پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ من دون اللہ نلہ، ٹھیک ہے۔ آلہۃ تنوین کے بعد لام آیا ہے تو ادغام ہوگا، صرف غنہ نہیں ہوگا۔ لعلہم ینصرون نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کے نوک اوپر کے تعلق سے نہیں لگے گی۔ لا یستطیعون یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نصرہم وہم لہم جند نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا کا آیا ہے غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ جند محضرون محضرون فلا يحزنك یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آیا اور کاف حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ قولہم قولہم ان نون پر تشدید ہے غنہ ہوگا، نون الف زبر نہ ایک الف کے برابر بھی اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نعلم ما یسرون میم الف زبر ما ایک الف کے برابر، واو سے پہلے پیش ہے اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں بھی ایک الف کے برابر، اور نون واو پیشنو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اولم یرل انسانو نون ساکن کے بعد سین آیا، سین حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ انا نون پر تشدید غنہ ہوگا۔ خلق قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ خلقناہ من نطفۃ نون ساکن کے بعد ایک اور نون آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ نطفۃ تنوین کے بعد فا حروف اخفا کا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مَثَلًا تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ قال من اس طرح من یحیی العظام وہی رمیم یا سے پہلے زیر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عظام الف سے پہلے زبر ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا الذی کے آخر میں یا مدہ اور انشأھا کے شروع میں حمزہ آ گیا، مد منفصل ہے، یہ چھوٹا سا مد ہے، اس کو منفصل کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، مرضی ہے دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر یا 4 کے برابر۔ اول مرہ مرتن وقف کی صورت میں گولتا ہا ہو جاتی ہے، مرہ مرہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ خلق تنوین کے بعد عین آیا ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے تو صرف اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اچھا اس کو ملانے کی صورت میں پڑھے گا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي ملانے کی صورت میں ہوگا عَلِيمٌ الَّذِي، لیکن وقف کی صورت میں ہوگا علیم۔ پھر پڑھیں گے الَّذِي حمزہ پر پھر زبر آ جائے گا۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے، ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا یعنی گنہ ہوگا۔ من الشجر الاخضر من الشجر الاخضر نارا تنوین کے بعد فا آیا ہے اور فا حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ فاذا انتم منه توقدون نون ساکن کے بعد تا آیا ہے اور تا حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔
اور یہاں میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا، ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ توقدون واو سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اولیس الذی یا سے پہلے زیر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ خلق السماوات والارض بقادر علی، تنوین کے بعد عین آیا ہے اور عین حروف حلقی میں سے صرف اظہار ہوگا، علی عین، یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہوگا، مرضی ہے 2 الف کے برابر، 3 کے برابر، 4 کے برابر، اسے کھینچ کر پڑھیں۔ این یخلق، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ این یخلق مثلہم، یخلق مثلہم، بلا، اچھا اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پہ اخفا میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا۔ یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با آیا ہے، کیونکہ با حروف، اب با آیا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفا میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے این یخلق مثلہم بلا، ملانے کی صورت میں ہوگا، وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے مثلہم بلا، اور ملانے کی صورت میں مثلہم بلا، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یا سے پہلے زیر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ انما، نون پر تشدید غنہ ہوگا، انما امرہ، انما کے آخر میں دیکھیں الف مدہ اور امرہ کے شروع میں حمزہ آ گیا، مد منفصل ہے، مرضی ہے 2 یا 3 یا 4 الف کے برابر، اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ امرہ اذا اراد شیئا، اذا، حمزہ الف سے پہلے زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے اور فا حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے تو کیا ہوگا، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ فسبحان الذی، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ ہوگا، فسبحان الذی، یا سے پہلے زیر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت واو سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کل شیء، تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، واو سے پہلے پیش ہے، یہاں پر اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ ہماری سورہ یاسین مکمل ہو گئی ہے، یہ 6واں سبق تھا، یعنی 6 لیسن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات قبول فرمائے، میری خاص دعا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی جنہوں نے سورہ یاسین پڑھی ہے میرے ساتھ، ان تمام آپ کی تمام جائز حاجات کو بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔